آگے کیا بھیجنا چاہیے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آؤ بتاؤں تمہیں نبی پاک کی صفات کیا ہے۔ نمبر 1، میرے نبی نے ساری زندگی پوری حیات طیبہ میں حیا کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، حیا کے خلاف کوئی بات ہے، اور بازاروں میں ساری زندگی میرے نبی نے کبھی شور نہیں کیا، بازاروں میں کوئی شور نہیں کیا، اور آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آگے سنیے جی، ہائے 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 ہائے، حدیث میں ہے جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہیں چھڑیا کی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے بھیجا کیا ہے، اس نے آگے، کیونکہ اب ہمارا معاملہ بعد کا ہے جو زندہ ہے، پر جو بھیجنے والا اس کے اب سارے معاملے اگلے چلیں گے۔ بولیے سارے معاملے، تو فرمایا اس نے آگے بھیجا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ بھائی سمجھ رہے ہو سوال؟ سمجھ آ گیا کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال کو ہی تو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور رہا تمہارا مال تو تمہارا مال تو وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ بولیے بولیے، جس کو تم نے، وہ ہے تمہارا مال، اور فرمایا تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے رکھ کے بچا کے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، وہ مال کس کا ہے؟ وارث کا، اور جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیجا ہے وہ مال کس کا ہے؟ وہ تمہارا ہے۔ تو فرمایا تم اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال کو پسند کرتے ہو۔ یہ بھی جوڑ لو، یہ بھی جوڑ لو، یہ بھی جوڑ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن الخطاب بڑی رضی اللہ تعالی جب بقیع الغرقد، یہ مدینہ میں قبرستان ہے، وہاں سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم اہل القبور، اور آگے فرماتے اے قبر والو ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں اور تمہارے مکانوں میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، اور وقسمت اموالکم، اور تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک قبر سے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جواب بھی آ گیا، ایک قبر سے مجھے کہ اے ابن الخطاب ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے جو صدقات خیرات بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے ہیں۔ بولیے وہ ہم نے، اور آخرت کے لیے جو خرچ کیا تھا اس کا ہمیں نفع مل گیا، اور ہم نے جو دنیا میں چھوڑا تھا اس کا نقصان بھی ہمیں مل چکا ہے، پر جو آگے بھیجا تھا اس کا نفع بھی مل گیا ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو حدیثیں سن لیں بیان ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ اجر کا باعث ہے؟ تو میرے نبی پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو۔ ہولی آئیے سبحان اللہ۔ اس وقت صدقہ کرو جب تم اور بخیل ہو، کی مطلب کہ تمہیں ضرورت ہو اپنی، تم خود ضرورت مند ہو اور تندرست ہو، اور تم کو تنگ دستی کا خوف بھی ہو کہ اگر میں نے مال دے دیا تو مجھ پر فاقہ آ جائے گا۔ فرمایا تم کو غنی ہونے کی امید ہو کہ اگر یہ مال میں کاروبار میں لگاؤں تو میں اور مالدار اور صدقے کو مؤخر نہ کرتے رہو، حتیٰ فرمایا اس حالت میں جب تم تندرست ہو، تمہیں زیادہ جوڑنے کا شوق ہو اور تمہیں مال سے مال بنانے کی امید ہو، اس وقت اگر تم خرچ کر دو
اور اپنی سارے جذبے پیچھے کر دو تو یہ صدقہ تمہارا سب سے افضل ہوگا۔ فرمایا صدقے کو مؤخر نہ کرتے رہو، لیٹ نہ کرتے رہو، ٹالتے نہ رہو، حتیٰ کہ جب تمہاری روح حلق پر آ جائے تو تم کہو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ فرمایا اب کچھ نہ کہو، اب تو فلاں فلاں کا ہو گیا۔